اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کیا معنی ہوتا ہے پتہ نہیں ہے. اسے کہا گیا کہ اس کلمے کا اقرار کرو، کہتا ہے ہاں میں اقرار کرتا ہوں، اپنی زبان سے کہو جس طرح میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا، اس نے دوہرا دیا. اب اس کو کہا جائے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، تم اب مسلمان ہو چکے ہو. کہ نہیں بالکل نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کیا کہا، سن کے اچھا لگا میں بھی کہہ دیا. تو اس کو مسلمان مانا جائے گا؟ اگر اسے پتا ہوتا تو ادا کرتا زبان سے، اگر اسے پتا ہوتا تو زبان سے ادا نہیں کرتا. کسی شخص کو آپ پکڑے اور کہیں فلاں لڑکی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، ولی بھی موجود ہے، راضی ہے، کہو کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی زوجیت پہ قبول کیا. وہ جانتا ہے کہ کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا، کرے گا کوئی قبول؟ کسی کو کہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو میں نے تمہیں طلاق دے دیا، کہے گا؟ وہ جانتا ہے کہ اس زبان سے صرف ادا کرنے سے زندگی پوری درہم برہم ہو جائے گی. وہ کبھی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہے گا. کیوں؟ جانتا ہے کہ کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا. تو اگر اسے پتا ہی نہ ہو، آپ یہی کلمہ بیوی کے سامنے کہنے کا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہی کلمہ کسی دوسری ایسی زبان میں اسے سکھائے جس زبان کو نہیں جانتا ہو، جاپانیز میں، چائنیز میں، فرینچ میں، اسی کلمے کو آپ اسے سکھائیں، معنی ہی نہیں جانتا، ادا کر دے گا وہ. لیکن اردو میں اسے کہنے کے لیے کہے گا؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی نہیں جانتا تھا، اس کا معنی جانتا ہے. تو جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ایک بندہ نہ جانے، ہزاروں مرتبہ زبان سے کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس کلمے کے شروط میں سے علماء کرام نے پہلی شرط کیا ذکر کی ہے؟ علم حاصل کرے. بلا علم یہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی اسے علم حاصل کرنا پڑے گا اس کلمے کا معنی کیا ہے، میں کیا اقرار کر رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم یہ قول اور عمل سے پہلے ہے، قول سے بھی پہلے ہے، عمل سے بھی پہلے ہے. اور ایمان در حقیقت قول و عمل کا نام ہے. ایمان در حقیقت قول و عمل کا نام ہے. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا تعلق یا تو قول سے یا تو عمل سے. قول یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی ہو سکتا ہے. عمل دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتے ہیں. اور انہی کے مجموعے کا نام ایمان ہے.